میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت، پیکر علم و حکمت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، عاشق اعلیٰ حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے تخریج شدہ رسالے زخمی سانپ میں لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے کہ ایک عورت پیاس کی شدت میں تڑپتی پانی کے کنویں کے پاس پہنچی۔ اب وہاں پہنچ کر پریشانی مزید بڑھی کہ نہ تو ڈول تھا نہ رسی۔ اب دل میں خیال ہوا کہ پانی کیسے نکالوں۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کنویں میں نیچے اتری اور نیچے اتر کر اپنے ہاتھوں سے ہی پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس کنویں سے اوپر آ گئی۔ جب اوپر پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے منڈیر پر ایک کتا پیاس کی شدت کے مارے ہانپ رہا ہے اور زبان باہر نکالے ہوئے ہے۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح یہ کتا بھی پیاسا ہے۔ اب اس کتے کو میں پانی کیسے پلاؤں؟ چنانچہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور جو چمڑے کا موزہ اس نے پہنا تھا اس کو اپنے پیر سے نکالا، پھر احتیاط کے ساتھ وہ نیچے اتری، اپنے اس چمڑے کے موزے میں اس نے پانی بھرا، اوپر لے کر آئی، اوپر لا کر اس پیاسے کتے کے منہ میں پانی ڈالا۔ کتے کی پیاس بجھ گئی اور وہ بھی وہاں سے چل پڑا۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس فعل کے سبب مغفرت عطا فرما دی۔
تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بیان کردہ حکایت ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ اس عورت کے اندر سب سے پہلے احساس پیدا ہوا، کتے کی مدد کرنے کا احساس پیدا ہوا، اور جب اس احساس کی مدد ہمدردی نے کی اور پھر جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا تو انعام میں مغفرت کی بشارت مل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں یہ افضل ہے۔ انسان نے اپنی عقل ہی کے ذریعے، یعنی ایسی عقل کو استعمال کیا تو نئی نئی غذائیں دریافت کی، نئی نئی ادویات دریافت کی، زمین پر چلنے کی سواری بنائی، تو اسی عقل کا استعمال کر کے اس نے اس سواری کو فضاؤں میں اڑا دیا۔ جہاز پانی کے بنائے، جو پانی پر کشتی پہلے بنی، پھر عقل کا استعمال کیا تو انجن لگا کر جہاز بنا دیا، پھر مزید عقل کا استعمال کیا اور آبدوز بنا کر سمندر کے اندر سواری کا اہتمام کر دیا۔ اسی عقل کا استعمال جب ہوا تو جناب ٹرین بنائی گئی، پھر اسی عقل کا استعمال کر کے اس کو انڈر گراؤنڈ چلایا گیا۔ یعنی نت نئی سواریاں، نت نئی ایجادات اسی عقل کے استعمال کے سبب انسان نے دریافت کی ہیں۔ رہنے کو مکان نہیں تھے تو جناب پتوں کی اور معمولی معمولی تنکوں کی جھونپڑیاں بنائیں، تو پھر جناب عقل کا استعمال کیا تو مکانات بنانے شروع کیے۔ اسی عقل کا استعمال جب کیا تو آج سینکڑوں منزلہ عمارت انسان نے کھڑی کر دی۔ تو دیکھا جائے تو جو انسان نے ایجادات کی ہیں، انسان نے جو ایجادات کی ہیں ہتھیاروں میں، تعمیرات میں، سوچا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں پر اگر کسی پیپر کو ڈالتے ہیں تو یہی عقل کا تو استعمال کیا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں جب بٹن دبایا اور تھوڑی دیر میں وہ پیپر ہزاروں میل دور فیکس کے ذریعے نکل آتا ہے۔ اسی یہاں پر کمپیوٹر پہ اس نے ٹائپ کیا تو جناب جیسے ہی مخصوص ایڈریس لکھ کر سینڈ کیا تو تھوڑی ہی دیر میں مختلف ممالک، دنیا کے مختلف کونوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس پیپر کو حاصل کر لیا۔ یہی عقل ہی کا تو استعمال ہے کہ آج باب المدینہ کراچی میں ہونے والا یہ اجتماع کسی نہ کسی ایجاد ہی کے ذریعے دنیا بھر میں بآسانی دیکھا جا رہا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہی جا رہا ہے۔ عقل کی اہمیت، اس کے اخروی فوائد، دنیا میں و آخرت میں عقل کا کیا کردار ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں عقل والوں سے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عقل والوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا کھڑی ہو جا، پھر اس سے کہا گھوم جا، وہ پھر گئی، پھر فرمایا آگے آ، وہ آگے آئی، پھر فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئی،
فرمایا میں نے ایسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا جو تجھ سے بہتر اور افضل ہو اور اچھی ہو. اور مزید آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ تیرے ذریعے ہی پکڑوں گا، تیرے ذریعے دوں گا، تیرے ہی ذریعے پہچانے جاؤں گا، تیرے ذریعے عتاب کروں گا، تجھ سے ہی ثواب ہے اور تجھ ہی سے عذاب. تو اس حدیث پاک میں عقل کی اہمیت کو کھول کر بیان کیا گیا کہ تجھ سے پہچانا جاؤں گا، تجھ سے ثواب ہے، تجھی سے عذاب ہے. اور ایک اور روایت میں آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری اقسام بیان فرمائیں، مگر قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق ہی بدلا دیا جائے گا. اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اور بھی کچھ روایات نقل کرنے کے بعد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا، ہر 5 قدم پر 2 رکعتیں پڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا. 10 سال میں کسی دوسرے شہر میں پہنچے. جب کسی دوسرے شہر میں پہنچے تو وہاں کسی عقل مند سے ملاقات ہوئی. اس کو جب اپنے معمولات بتائے تو اس نے کہا علی جا، اگر ہوائی جہاز کے ذریعے آپ مکہ مکرمہ کا سفر کر لیتے اور جتنے نوافل آپ نے راستے میں پڑھے ہیں، اگر یہ سارے نوافل آپ مکے میں پہنچ کر پڑھتے تو آپ کو دوران سفر جو 1 نیکی کا ثواب 1 ملا، مکہ مکرمہ پہنچ کر اس 1 نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا مل جاتا. یعنی عقل کا استعمال ہوتا تو ہم کسی بھی کام کو، کسی بھی ثواب کو زیادہ حاصل کر لیتے. اب مثال، ایک شخص ہے، جامعۃ المدینہ کے طلباء یہاں موجود ہیں، اور جامعۃ المدینہ کے طلباء ظاہر اس سے متصل مسجد ہوتی ہے، یا تو فیضان مدینہ میں جامعات قائم ہے یا کسی مسجد سے ملحق ہوتے ہیں. اب مثال ہے، جامعہ کا طالب العلم ہے، اذان ہوئی، استاد صاحب نے اٹھا دیا، ناظم صاحب نے اٹھا دیا کہ بھائی چلیں مسجد کے لیے. اب آپ جامعہ کی عمارت سے نکل گئے، صحن میں بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ ابھی نماز میں کچھ وقت ہے. پلر سے ٹیک لگا کر عموماً باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، فضول باتیں، اور دنیاوی باتیں ہوں تو نقصان زیادہ ہے. باتیں کرتے کرتے یہ وقت آپ گزار رہے ہیں. ایک شخص جو باہر دکاندار ہے وہ آپ کے بعد آیا، لیکن آتے ہی اس نے پہلی صف پکڑ لی. ثواب کس کو زیادہ ملا؟ پہلی صف کا ہے نا، پہلی صف کا زیادہ ثواب ہے. اب اگر جسے ثواب کی ہرس ہوتی، جو یہ چاہتا کہ مجھے اس نماز کا زیادہ ثواب ملتا، اس کو کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو اذان بھی مسجد میں سنتا، کہ اس نے حدیث پاک سن رکھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوں گے. بتایا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اذان ہونے سے پہلے ہی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. تو جو مسجد سے ملحق ہے، مسجد کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کو تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو اولاً ہی مسجد کی پہلی صف پکڑ لیتا، لیکن نہیں ہے. جامعہ کا طالب علم سنت قبلیہ ادا کرنے والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی وہ تو مسجد سے منسلک ہے، مسجد سے ملحق اس کی رہائش ہے. اذان ہوتے ہی جو جامعہ کی مجلس ہے اس نے آپ کو مسجد کی طرف روانہ کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ سنت قبلیہ بھی ادا کرتے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے. بعض اسلام بھائی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. اور جامعات میں کئی طالب العلم حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں.
کئی کئی دن ہوتے ہیں ان کی منزلوں کی دورائے نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن ان سے بھلا دیا جاتا ہے. اب اگر وہ طالب العلم قرآن کی تلاوت کا شوق رکھتا تو ہم جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات پڑھتے ہیں کہ جناب یہ روزانہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے. ایک قرآن دن میں پڑھتے, ایک قرآن رات میں پڑھتے, ایک قرآن تراویح میں مکمل فرماتے. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اشکوں کی برسات جو امام اعظم کی سیرت پر آپ نے رسالہ لکھا اس میں فرمایا کہ ہمارے امام اعظم جب عید کا دن ہوتا تو 62 مرتبہ 62ویں مرتبہ 61 تو رمضان میں ختم کیے 62واں قرآن عید کے دن مکمل فرما دیں. تو وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, وہ وقت ہم صرف کیسے کرتے ہیں؟ مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی جامعۃ المدینہ کے طالب علم تھے, یہ بھی مفتی تھے دعوت اسلامی کے, لیکن آپ کے معمولات میں اور آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک منزل قرآن پڑھتے اور 7 دن میں آپ اپنا قرآن پاک مکمل فرما لیتے. تو یہ جدول اگر چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. اور اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں کیا ملیں گی کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب ہے تربیت اولاد, اس میں ایک حکایت لکھی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان تشریف لے گئے. اب جب قبرستان آپ پہنچے, وہاں کچھ وقت آپ نے گزارا تو آپ کو نیند آ گئی. تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ قبر والے اپنی قبروں سے باہر کچھ چیزیں چن رہے ہیں. ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہے. آپ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ یہ قبر والے کیا چیزیں اٹھا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے بتایا کہ جو مسلمان ایصال ثواب بھیجتے ہیں تو یہ قبرستان والے جو ہیں یہ اس ایصال ثواب کو چن رہے ہیں. ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسے ہی بیٹھے ہیں, آپ کچھ نہیں چن رہے؟ تو اس قبر والے نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے, حافظ قرآن ہے, فلاں مقام پر حلوہ بیچتا ہے, وہ روزانہ پورا قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کرتا ہے. آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً اس علاقے کا رخ کیا. وہاں جا کر بازار میں دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے, لیکن حلوہ بیچتے بیچتے اس کے لب ہل رہے ہیں, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. آپ نے اس سے جا کر ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور یہ آپ کے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ تو کہنے لگا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں پورا قرآن پڑھ کر اپنے والد صاحب مرحوم کو ایصال ثواب کرتا ہوں. تو آپ نے وہ واقعہ سنایا کہ میں نے تیرے والد کو اس حال میں دیکھا. کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوبارہ قبرستان پہنچے, آنکھ لگی اسی منظر کو دیکھا. اب کی بار اس شخص کو بھی زمین سے کچھ چنتے ہوئے دیکھا. آپ کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے. جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس حافظ قرآن بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. تو آپ بھی حافظ قرآن ہیں, آپ بھی ناظرہ خواہ ہیں. کئی ایسے ہیں کہ کس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کی والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی. چلے ماشاءاللہ اللہ ان کو حیاتی دے, دونوں زندہ ہیں, تو دادا کا انتقال ہوا ہوگا, دادی کا انتقال ہوا ہوگا. کتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے, کس نے اساتذہ چلے جاتے ہیں, اپنے پیر بھائی چلے جاتے ہیں, رشتہ دار چلے جاتے ہیں. اگر میں اپنے وقت کی قدر کروں, اپنی عقل کا استعمال کروں, تو بجائے باہر میں چوپال لگا کر اپنے وقت کو ضائع کروں, میں آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کر دوں. تو عقل کا استعمال. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ, آپ بھی زبردست عقل مند ہیں. اور جو عقل جن کی کمزور ہے, جیسے ہم جیسے کہ ہم سوچتے رہیں کہ یار ہم کریں کیا کہ ہم بھی کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما لیں, تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے
جامعات کے طلباء کو 92 مدنی انعامات عطا فرما دیے، 92 مدنی انعامات عطا فرما دیے کہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ نیکیوں کا زبردست خزانہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جامعہ کے عمارت سے آپ نماز کے لیے اتر رہے ہیں، ایک تو انداز ہے کہ جناب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، باتیں کرتے کرتے نیچے اتر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کی سوچ پر قربان کہ آپ فرماتے ہیں نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد ہوتا، میں اوپر جاؤں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد ہوتا، میں جب مسجد کی طرف قدم بڑھاؤں میرا ہر قدم سیدھا قدم صف میں داخل ہو، میں اس سنت پر عمل کروں، میں مسجد کی حدود میں داخل ہوں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف پڑھتا ہوا میں مسجد میں داخل ہوتا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوا، نظریں جھکا کر قفل مدینہ کا عینک استعمال کرتا، چلیں اگر قفل مدینہ کا عینک جیب میں نہیں ہے تو اپنے قدموں کے ناخنوں پر نظر کرتا ہوا، نظریں جھکاتا ہوا، حیا کی تصویر بنتا ہوا مسجد کی پہلی صف میں آ جاتا ہوں۔ تو عقل کا استعمال کرتے تو ہم نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ راہ علم ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس میں ایک حکایت نقل ہے کہ 2 طالب العلم کسی گاؤں سے پڑھنے کے لیے آئے، ایک ہی درجے میں داخلہ لیا، پڑھتے 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 کچھ وقت گزارا، ایک طالب العلم عالم بن گیا، بہت اچھا عالم بن گیا، دوسرا کورے کا کورا رہا، خالی رہا، کچھ پڑھ نہیں سکا۔ تو چند ایک اساتذہ نے غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ 2 طالب العلم ایک ہی گاؤں سے آئے، ہم عمر بھی ہیں، ایک ہی طرح کے استادوں سے دونوں نے پڑھا، ایک ہی طرح کا وقت بظاہر خرچ کیا، لیکن ایک طالب العلم تو پڑھ کر عالم بن گیا، دوسرا خالی کا خالی واپس گیا۔ جب ان کے معمولات پر غور کیا تو پتہ چلا کہ جو طالب العلم پڑھ کر عالم بنا تھا وہ جب بھی اپنا سبق پڑھتا استاد کو سناتا اپنا رخ قبلے کی طرف رکھتا، اللہ تعالیٰ نے استقبال قبلہ کی برکت سے اسے عالم بنا دیا۔ تو ہم بھی عقل کا استعمال کرتے ہیں، ہم بھی عقل کا استعمال کرتے کہ جناب میں اپنے درجے میں ایسی جگہ حاصل کروں جو قبلہ رخ ہو، میں اپنے استاد کو سنانے میں ایسی ترکیب بناؤں کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہو۔ تو نیت کیا ہے ہماری؟ یہاں پر ہم فیضان مدینہ میں جب اجتماع میں تشریف لاتے ہیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت بارہا فرماتے ہیں کہ بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیے، 2 زانوں بیٹھ جائیے کہ جناب 2 زانوں بیٹھیں گے تو بیان کی تعظیم کی نیت ہوگی، استقبال قبلہ کی نیت ہوگی، مرشد کی صحبت پانے کی نیت ہوگی، طرح طرح کی اچھی اچھی نیتیں کرتے کرتے جب یہ ترکیب بنائیں گے تو دیکھیں کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ تو عقل کا استعمال ہوتا تو ہم یقیناً ڈھیروں ڈھیر نیکیاں حاصل کر لیتے۔ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے الحمدللہ وابستہ ہیں، دوسروں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ جناب کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، مٹی کے پیالے میں کھانا سنت ہے، مٹی کے پیالے میں پینا سنت ہے، چٹائی پر سونا سنت ہے۔ میرا کیا معمول ہے؟ کیا کھانا کھانے سے پہلے میں دعا پڑھتا ہوں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت میں جس نے آج سے 15 سال پہلے بھی کھانا کھایا ہو نا، 20 سال پہلے بھی کھانا کھایا ہو، آج بھی بیٹھے گا وہ یہی کہے گا کہ یار جو انداز 20 سال پہلے دیکھا تھا آج بھی وہی انداز ہے۔ مرشد کے کھانا کھانے کا انداز کہ کھانا کھانے کے بعد آپ آئیں، تشریف لائیں وضو کر کھانا کھانے سے پہلے خود اور تمام جو امیر اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں آپ کے معمولات بتاتے ہیں کہ چاہے سب کے ساتھ ہوں یا اکیلے ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہی معمول ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نیتیں کریں گے چاہے اکیلے ہوں۔ تو مرشد کا انداز اختیار کریں، پھر اپنی پلیٹ رکھ لیں، آپ کی اپنی پلیٹ ہو، اپنا کھانا نکالیں جتنا کھانا ہے،
تاکہ میں کھانا بھی اپنی مٹی کے پلیٹ میں کھاؤں، اس کو صاف بھی کروں، بلکہ اس کو دھو کر پیوں گا تاکہ 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب کا حقدار بھی بن جاؤں۔ تو اپنی ترکیب بنائیں، اپنی ترکیب بنائیں گے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کھانا کھاتے ہوئے بھی ہم زبردست نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کھانا کھانے کے انداز مدنی چینل پر بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے کہ اکثر لقموں پر ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، بسم اللہ یا واجدو، کہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کی حرص کہیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو نوالا اٹھاتے ہوئے بھی بسم اللہ یا واجدو، اور جیسے ہی لقمہ اندر گیا فوراً کہا الحمدللہ۔ تو یہ معمولات میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہم اپنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک مدنی انعام عطا فرمایا کہ پردے میں پردہ کریں، پردے میں پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب ہم جو لباس پہنتے ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا جو انداز ہوتا ہے، درجے میں بھی بیٹھے ہیں تو کئی مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے سامنے والا بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو امیر اہل سنت نے اس کی طرف بھی ہماری خیر خواہی فرمائی اور ہمیں تربیت دی کہ ہم اس انداز سے اٹھنا بیٹھنا کریں کہ پردے میں پردے کا اہتمام ہو، تاکہ ہم خود بھی باحیا بنیں اور دوسرا بھی ہماری وجہ سے گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور اسی بات پر کیا جائے کہ عقل کا استعمال جو کرتا جائے گا وہ اپنے نامہ اعمال میں ثواب بڑھاتا جائے گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے علم والا کون ہے؟ یعنی لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جو علم والا ہے۔ عرض کی کون سا شخص عبادت گزار ہے؟ فرمایا جو عاقل ہے۔ انہوں نے عرض کی سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا جو عقل مند ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ کافر یہ عقل مند نہیں ہوتا، کہ جو لوگ کافروں کی عقل مندی اور ان کی ذہانتوں کے گیت گاتے ہیں تو یقیناً کافر عقل مند نہیں، کیونکہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جس نے فرما برداری کی۔ اور احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوا کہ جو متقی پرہیزگار ہے وہی عقل مند ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں اور سوچیں کہ ہم آخر تقوی اور پرہیزگاری یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے مدنی ماحول میں ہمیں سنتوں کی تربیت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا یہ فیضان ہے کہ وہ نوجوان جو کل تک جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد وہ تہجد گزار بن چکے ہیں۔ کل تک جو انگریزوں کے فیشن میں نئے نئے بیہودہ قسم کے ڈیزائن والے لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے، آج اپنے آپ کو سنتوں سے سجا کر، اپنے چہرے کو داڑھی شریف سے سجا کر، سر پر امامہ شریف کا تاج سجا کر دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر سنتیں سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ یہ وقف کے ادارے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جامعات چونکہ وقف کے ادارے ہیں، ان اداروں میں رہنے والے کو زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ چنانچہ
اسی 92 مدنی انعامات کے مدنی انعام نمبر 9 میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ وضو اور غسل وغیرہ کے دوران پانی کے اسراف سے بچے، نیز غیر ضروری لائٹیں پنکھے وغیرہ بند رکھیں؟ اس سلسلے میں جامعات کے جو طلباء ہیں یہ خاص کر توجہ فرمائیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں ملک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جناب بجلی کا جتنا لوڈ ہے ہماری جو پیداوار ہے وہ اس سے کم ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کی لائٹیں بند کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ اب اسراف سے بچنا ہے، ہمیں بجلی کے غیر ضروری استعمال سے بچنا ہے۔ امیر اہل سنت کیا تربیت فرما رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کے ہمراہ چند اسلامی بھائی مغرب کی نماز ادا کی، مسجد میں تھے۔ اب اس جگہ پر ایک پنکھا چل رہا تھا اور 6-7 اسلامی بھائی نے وہاں نماز پڑھ لی۔ فرض نماز ادا کرنے کے بعد ایک اسلامی بھائی ایک کمرے میں گئے، انہوں نے پنکھا چلایا، نماز پڑھی۔ ایک اسلامی بھائی باہر سینے میں گئے، وہاں پنکھا چلایا، وہاں نماز پڑھی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ان تمام اسلامی بھائیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ وقف کی ہے، اگر آپ چاہتے تو 5-6 اسلامی بھائی ایک ہی پنکھے کے نیچے نماز پڑھ سکتے تھے۔ آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انہی 5 اسلامی بھائیوں نے 3 پنکھوں کے نیچے نماز پڑھی ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے تو ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ کر آپ دوسرے 2 پنکھوں کی بجلی یہ بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے توجہ نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2 پنکھے جو چلے اتنی بجلی استعمال ہوئی۔ اگر توجہ دیتے تو آپ کے ایک پنکھے کی بجلی بچانے سے کسی کے گھر کا پنکھا چل جاتا۔ ہم بظاہر نہیں سوچتے کہ اس معمولی سی بچت کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم سب اپنا ذہن بنا لیں کہ میں انشاءاللہ اسراف سے بچتے ہوئے یہاں کے معمولات پر عمل کروں گا، تو جب ہم میں سے ہر کوئی اس کوشش میں مصروف ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سب کی کوششوں سے پورے کے پورے گاؤں کی بتی روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اس طرف توجہ دیں کہ ہمارے درجے میں 2 پنکھے لگیں، اب 2 پنکھے لگیں، ہم سوئے ہوئے کتنے؟ 3 اسلامی بھائی، ایک اسلامی بھائی ایک پنکھے کے نیچے سویا ہے، 2 اسلامی بھائی ایک پنکھے کے نیچے سوئے ہیں۔ اب جو تیسرا آیا اگر وہ اپنا بستر اس طرح لگاتا کہ اسی پنکھے کے نیچے وہ سو جاتا تو دوسرا پنکھا چلانے کی حاجت نہ ہوتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر معاملے میں اگر ہماری توجہ ہو تو ہم اسراف سے بچنے کی ترکیب بنائیں۔ اور اس میں بعض اوقات وقف کے ادارے کے جو معاملات ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اپنے ذاتی معاملات میں بھی بہت اسراف کرتے ہیں۔ مثلاً صابن ہم نہا رہے ہیں، اب صابن ہم نے استعمال تو کیا لیکن اس صابن کو ہم نے ایک ایسی جگہ رکھا کہ نہاتے ہوئے سارا پانی اس میں جا رہا ہے۔ وہ ڈبی جس میں ہم نے صابن رکھا ہے وہ ڈبی بھی پانی سے بھری ہوئی ہے اور ہمارا وہ صابن پورا کا پورا پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جو صابن اگر ہم احتیاط سے استعمال کرتے تو 15 دن چل جاتا، ہماری لاپرواہی کے سبب وہی صابن 3 دن میں ختم ہو گیا۔ تو اگر ذاتی طور پر دیکھا جائے تو ہم کئی معاملات میں اسراف کرتے نظر آتے ہیں اور اس کا نقصان ذاتی طور پر بھی ہوتا ہے۔ وقف کے ادارے کا اسراف کا گناہ یہ ہمیں زیادہ محسوس ہوگا۔ تو نیت کر لیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ ہم اسراف سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت وقت کی بچت کی بھی ترغیب دلا رہے ہیں، اور وہ کس طرح؟ چنانچہ مدنی انعام نمبر 10 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آج آپ کو جب نماز کے لیے یا یوں ہی جگایا گیا تو فوراً اٹھ گئے یا دوبارہ لیٹ گئے یا بیٹھے بیٹھے اونگتے رہے، نیز
سونے کا وقت ختم ہو جانے پر بچھونا اس کی جگہ پر رکھا یا یوں ہی پڑا رہنے دیا؟ یہ بھی ہمارے وقت کو اتنا ضائع کرتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا پورا جدول ہماری مجلس ہم کو بنا کر دیتی ہے کہ جناب اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے آپ کو مدنی کاموں کے لیے جانا ہے، اتنے بجے واپس آ کر آپ کو کھانا کھانا ہے۔ ہمارے بے توجہی کے سبب ہمارا بہت سا وقت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی دوران جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کہ جیسے اگر ہماری مجلس نے کسی کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو آذان سے پہلے ہی اٹھا دیں تاکہ یہ اسلامی بھائی اٹھ کر آذان سنیں، آذان کا جواب دیں اور یوں ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیوں کے ثواب کا حقدار بن جائے، لیکن ہماری بے توجہی کہ ہمیں اٹھایا جاتا ہے ہم اٹھتے نہیں ہیں، یا ایک جگہ سے اٹھایا تو دوسری جگہ اٹھ جا کر سو گئے۔ تو ہم سب کو اس معاملے میں عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہمارا جو جدول مجلس نے طے کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔